ایک پرسکون بستی کے کنارے پر ایک بہت پرانا اور خشک کنواں تھا۔ اس کے گرد گھاس پھوس اگائی تھی اور اس کی دیواریں وقت کی دھول سے اٹی ہوئی تھیں، لیکن پھر بھی وہاں ہمیشہ لوگوں کا تانتا بندھا رہتا تھا۔ لوگ دور دور سے سفر کر کے آتے اور اس خاموش گہرائی میں کچھ تلاش کرتے۔ نو عمر نوید اکثر حیرت سے انہیں دیکھتا اور سوچتا کہ اس خالی جگہ میں ایسا کیا خاص ہے۔ ایک شام جب سورج پہاڑوں کے پیچھے چھپ رہا تھا، نوید نے دیکھا کہ دو مسافر کنویں کے دہانے پر جھکے ہوئے اپنی آنکھیں بند کیے کھڑے ہیں۔ وہ بالکل ساکت تھے، جیسے کسی گہری دعا میں ڈوبے ہوئے ہوں۔ ان کے چہروں پر ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے اس خالی کنویں سے انہیں کوئی انمول خزانہ مل گیا ہو۔ نوید کے تجسس کی حد نہ رہی۔ نوید اپنے دادا بابا ہاشم کے پاس گیا، جو صحن میں بیٹھے تسبیح پڑھ رہے تھے۔ دادا جان، اس پرانے خشک کنویں میں ایسا کیا ہے کہ لوگ وہاں خاموش کھڑے رہتے ہیں؟ وہاں تو پینے کے لیے پانی کی ایک بوند بھی نہیں ہے، نوید نے بے چینی سے پوچھا۔ بابا ہاشم مسکرائے اور انہوں نے نوید کو اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ بابا ہاشم نے قصہ شروع کیا۔ بیٹا، یہ بات بہت پرانی ہے۔ جب میں تمہاری عمر کا تھا تو یہاں ایک درویش رہا کرتے تھے جن کا نام شمس تھا۔ وہ اکثر اسی کنویں کے پاس بیٹھ کر ذکر الہی کیا کرتے تھے۔ اس وقت یہ کنواں لبالب بھرا ہوا تھا اور پورا گاؤں یہاں سے سیراب ہوتا تھا۔ درویش شمس کی آنکھوں میں ایک انوکھی چمک تھی جو دلوں کے حال جان لیتی تھی۔ ایک دن درویش شمس نے ایک لمبی دعا کی، بابا ہاشم نے بتایا۔ انہوں نے اللہ سے التجا کی کہ اے مالک، جب یہ کنواں خشک ہو جائے تو اس کی مٹی کو شفا بنا دینا۔ وہ چاہتے تھے کہ لوگ مٹی کو دیکھ کر اس مٹی کے بنانے والے کو یاد کریں۔ انہوں نے دعا کی کہ یہ جگہ تیرے عشق کی نشانی بن جائے، تاکہ لوگ مجھے نہیں بلکہ تجھے تلاش کریں۔ برسوں بعد جب کنواں سوکھ گیا اور گاؤں میں ایک وبائی بیماری پھیلی تو لوگوں نے دیکھا کہ جو بھی اس کنویں کی مٹی کو ہاتھ لگاتا، اسے بطور علاج استعمال کرتا، وہ تندرست ہو جاتا۔ بابا ہاشم نے نوید کو اپنے ہاتھ میں لی ہوئی سنہری مٹی دکھائی۔ یہ صرف مٹی نہیں ہے نوید، یہ یقین کی مٹی ہے جو دلوں کی صفائی کرتی ہے۔ گاؤں کے لوگ اب بھی وہاں آتے ہیں۔ ایک بیمار ماں اپنے چھوٹے بچے کو لے کر کنویں کے پاس آئی۔ اس نے کنویں کی تہہ سے تھوڑی سی خاک اٹھائی اور بڑی عقیدت سے اپنے بچے کے ماتھے پر لگا دی۔ یہ دیکھ کر نوید کو احساس ہوا کہ شفا مٹی میں نہیں بلکہ اس بھروسے میں ہے جو انسان کو اپنے خالق سے جوڑتا ہے۔ بابا ہاشم نے نوید کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اصل خزانہ انسان کے اپنے اندر چھپا ہوتا ہے۔ یہ کنواں دراصل انسان کا اپنا دل ہے۔ جب تک دل دنیاوی خواہشات کے پانی سے بھرا رہتا ہے، ہم اس کی گہرائی میں موجود سچی مٹی تک نہیں پہنچ پاتے۔ جب دل دنیا سے خالی ہوتا ہے، تبھی خدا کی یاد کا نور چمکتا ہے۔ نوید نے اپنی آنکھیں بند کیں اور اپنے اندر جھانکنے کی کوشش کی۔ اسے محسوس ہوا جیسے اس کے سینے کے اندر بھی ایک قدیم کنواں ہے جس کی مٹی میں اللہ کی یاد کی خوشبو بسی ہوئی ہے۔ اسے اب سمجھ آ رہا تھا کہ لوگ وہاں خاموشی سے کیوں کھڑے رہتے تھے۔ وہ دراصل اپنے اندر کے شور کو ختم کر کے روح کی آواز سننا چاہتے تھے۔ رات کی ٹھنڈک میں نوید اور بابا ہاشم گھر کی طرف چل دیے۔ کنویں کی طرف سے ایک دھیمی سی روشنی ابھر رہی تھی جو ستاروں کی چمک سے مل رہی تھی۔ نوید جان گیا تھا کہ خود شناسی کا راستہ اپنے اندر کے خالی پن کو قبول کرنے سے شروع ہوتا ہے۔ اب وہ جب بھی اس خشک کنویں کو دیکھتا، اسے وہاں پانی نہیں بلکہ خدا کا نور نظر آتا۔ آپ کا ایک لائک اور سبسکرائب مجھے مزید بہتر مواد بنانے کا حوصلہ دیتا ہے، ضرور سپورٹ کریں۔